مفتی صاحب ایک دوست ہے، ان کا نکاح ہوا ہے لیکن اس کو وہ لڑکی پسند نہیں ہے. اب وہ چاہتا ہے کہ یہ سب ختم ہو جائے کیونکہ اس لڑکی والوں میں نہ دین ہے نہ دنیا ہے، جاہل قسم کی ہے. لڑکا نہیں چاہتا تھا لیکن والدین نے کہا ہے کہ ہماری پسند ہے، آپ کر لیں. تو یہ تو نکاح سے پہلے اس کو کرنا چاہیے تھا، جب نہیں پسند تھی تو نہیں کرتا. ابھی بھی اگر رخصتی نہیں ہوئی ہے تو بس ٹھیک ہے، نکاح ختم کر دے قبل اس کے کہ بعد میں آپ کو مسائل ہوں. اور اچھا ایک بات یہ بھی اس میں بتا دوں کہ بعض اوقات ہمارے جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا، میں بار بار یہ بات کرتا ہوں تو پھر ہمارے بعض نیک لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. ہمارا بعض اوقات معیار اور سٹینڈرڈ بہت اونچا ہوتا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی ایسی آئے رابعہ بصریہ ٹائپ کی کوئی بزرگ. بھائی وہ لڑکی ہے جیسے آپ لڑکے ہیں، وہ لڑکی ہے. آپ میں 1000 خامیاں ہوں گی، اس میں بھی 1000 خامیاں ہو سکتی ہیں. تو اس زمانے میں آپ کو رابعہ بصریہ تو نہیں مل سکتی. تو آپ کی بیوی آپ کے پاس آئے گی، آپ اس کو جس سیٹنگ پہ لگانا چاہیں گے لگ جائے گی. ایک یہ کہ آپ کو پہلے سے پتا ہو کہ ان کی خاندان کی ساری عورتیں ایسی ہیں، یا کوئی ایکسپیرینس آپ کا ایسا ہو، یا ان کی اور بہنیں انہوں نے نکاح کیا ہو، آپ کو ایسی کچھ معلومات ملی ہوں. ایک یہ کہ آپ کے دینداری کا سٹینڈرڈ اتنا اونچا ہے کہ وہ آپ کے معیار پہ پوری نہیں اتر رہی. تو اس سٹینڈرڈ کے انتظار میں بعض لوگ 10-10 سال بھی بیٹھے رہتے ہیں، اور بعض لوگ پوری زندگی بیٹھے رہتے ہیں کہ مجھے تو میرے معیار کی لڑکی نہیں مل رہی، مجھے میرے معیار کی وہ نہیں مل رہی خاتون. وہ کہا جاتا ہے نا کہ ایک صاحب کی شرائط اور ان کی کنڈیشنز وہ بہت زیادہ تھیں کہ بھئی مجھے ایسی لڑکی چاہیے، ایسی چاہیے، ایسی چاہیے، فلاں فلاں. اب ظاہر ہے اس معیار پہ تو کوئی لڑکی پوری نہیں اتر رہی. زندگی گزرتی رہی، وقت گزرتا رہا. 50 سال اس کی عمر ہو گئی، معیار پہ تو معیار اتنا ہائی فائی سیٹ کیا ہوا تھا. تو ایک دن کہیں مسجد میں امام صاحب بیان کر رہے تھے کہ نکاح کرنا سنت ہے اور فلاں فلاں. تو بعد میں وہ جب صاحب مسجد سے نکلے تو اس نے کہا یار بس ایسی کوئی لڑکی مل جائے، کوئی خاتون مل جائے کہ سنت پوری ہو جائے بس. تو بعد میں اگر آپ نے اس پہ آنا ہے نا کہ سنت پوری ہو جائے تو بھائی ابھی صحیح ڈھنگ سے کر لو. تو ہاں اگر واقعتاً ایسا کوئی مسئلہ ہے، اس طرح کی چیزوں کے بارے میں نا کسی صحیح مستند عالم دین سے جس کو مسائل کا پتہ ہو ان چیزوں کی، وہ صحیح ججمنٹ کر سکتا ہو، اس سے مشورہ کیا کریں، یا کسی سمجھدار آدمی سے مشورہ کیا کریں اور اس کے مطابق فیصلہ کریں. تو اس کو دیکھ لیں کہ اگر آپ واقعتاً سمجھتے ہیں کہ یار ہمارا نباہ نہیں ہو سکے گا تو رخصتی سے پہلے ختم کر دیں. اور اگر اس طرح کی چھوٹے موٹے مسائل ہیں، آپ کی نصیحت اور 1-2 سال 3 سال 4 سال چلنے سے وہ سیٹ ہو جائے گی آپ کی سیٹنگ پر، تو پھر اس میں اس کو چلائیں، اس میں کوئی ایسے مسئلے کی بات نہیں ہے. ایک صاحب نے سوال کیا، کیا 6 نمبر پورا دین ہے اور اجتماعی تبلیغ فرض کفایہ ہے؟ 6 نمبر پورا دین نہیں ہے. تو دین کے بنیادی کچھ ضروری مسائل ہیں جو سکھائے گئے ہیں عوام کے لیے کہ بھائی، اور یہ آپ سمجھیں کہ یہ پہلا سبق ہے. پہلا سبق ہونے کا مطلب یہ کہ آپ جب کسی کو دعوت دیں گے تو یہ تو نہیں کر سکتے نا کہ سارا دین اس کو ایک ساتھ سکھا دیں. تو کوئی ایک نصاب بنا دیا گیا، ایک چیز بنا دی گئی. جیسے بعض اوقات کہا جاتا ہے کامیابی کے 4 اصول اور ناکام ہونے کے 4 اسباب. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ کامیابی کے یہی 4 اصول ہیں یا ناکامی کے یہی 4 اسباب ہیں. مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ 4 بڑے ایک پرومیننٹ قسم کی چیزیں جس کو آپ کو پتہ ہونا چاہیے. ہو سکتا ہے اس کے علاوہ 10 اسباب اور ہوں. تو یہ 6 نمبر بھی پورا دین نہیں ہے، اور اس کو پورا دین تبلیغ والے سمجھتے بھی نہیں ہیں. بعض لوگوں کو ویسے ہی کوئی تبلیغ والوں سے خدا واسطے کا بیر ہے، بلا وجہ کا ان کو بغض ہے تبلیغ والوں سے، تو وہ پھر اس طرح کی چیزوں کو لے کے اعتراض کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیوں کر رہے ہیں تبلیغ والے، وہ کیوں کر رہے ہیں، فلاں کام کیوں کر رہے ہیں. تو بھائی اگر آپ کو کوئی غلطی محسوس ہوتی ہے تو دین کا کام ہو رہا ہے نا، تو حکمت کے ساتھ اچھے طریقے سے کوشش کریں کہ آپ واقعتاً آپ کو لگ رہا ہے تو ضروری نہیں کہ غلط ہو، اگر واقعتاً وہ کام غلط ہے تو سمجھا دیں بھائی یہ مسئلہ ہے. تو 6 نمبر کوئی ایسی چیز نہیں جو قرآن حدیث سے باہر کی چیزیں ہوں، یہ ساری چیزیں قرآن حدیث سے ثابت ہیں. اور تبلیغ فرض کفایہ ہے، بالکل فرض کفایہ. قرآن کریم میں آتا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، کہ تم میں سے ایک طبقہ، ایک گروہ، ایک طبقہ ایسا ہونا چاہیے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے. تو یہ قرآن کا حکم ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ اس امت کا خاصہ ہے. كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. تو اس لیے اس میں جس حد تک کوشش کرنی چاہیے آدمی شریک ہو سکتا ہے تو ہو جائے. 2 سجدوں کے درمیان میں جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ دعا کیا ہے اور اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس دعا کو سجدے میں رہتے ہوئے ادا کریں گے یا سجدے سے اٹھنے کے بعد؟ محمد یاسین کراچی سے. دیکھیں دعا جو 2 سجدوں کے درمیان ہے وہ 2 سجدوں کے درمیان جب بیٹھتے ہیں نا اس وقت پڑھی جاتی ہے. اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی واہدنی ورزقنی. بعض روایات میں کچھ اور دعائیں اللہم اغفر لی ورحمنی وجبرنی وعافنی ورزقنی، اس طرح کے الفاظ ہیں. یہ دعائیں پڑھنی چاہیے، یہ سنت سے ثابت ہے. حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ اور 2 سجدوں کے درمیان جو بیٹھا جاتا ہے یہ دونوں تقریباً ڈیوریشن کے اعتبار سے سیم ہوتے تھے. یعنی جتنی دیر آپ سجدے میں رہتے تھے
اتنی دیر سجدے سے اٹھنے کے بعد آپ بیٹھے رہتے تھے، تقریباً اتنی دیر. اسی طرح رکوع میں جتنی دیر آپ رہتے تھے، رکوع سے اٹھنے کے بعد آپ اتنی دیر تقریباً کھڑے رہتے تھے. تو رکوع سے اٹھنے کے بعد جو دعا ہے ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی مبارکا علیہ کما یحب ربنا ویرضا، یہ بھی صحیح احادیث سے ثابت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ کا معمول رہا ہے. تو ائمہ مساجد کو بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے، عام لوگوں کو بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اگر ظہر کے فرض میں مقیم مقتدی مسافر امام کے پیچھے اس کی دوسری رکعت میں شامل ہوا یا دوسری رکعت کے قاعدے میں شامل ہوا، تو جب یہ مقتدی اپنی بقیہ نماز مکمل کرے گا تو کتنی رکعتوں میں قرات کرے گا اور کتنی میں قرات نہیں کرے گا، دونوں صورتوں کے بارے میں رہنمائی فرما دیں، جزاک اللہ. دیکھیں یہ اپنی نماز اسی ترتیب کے مطابق مکمل کرے گا کہ مقتدی مقیم ہے، دوسری رکعت میں شامل ہوا ہے. تو جو پہلی رکعتیں ہیں نا، یعنی اس کی ایک رکعت رہ گئی ہے، اگر 4 رکعت والی نماز ہے تو ایک رکعت اس کی رہ گئی ہے، اس ایک رکعت میں یہ ثنا سورہ فاتحہ سورت میں لا کے پڑھے گا، اور جو باقی 2 رکعتیں اس میں یہ خاموش رہے گا، یعنی سورہ فاتحہ کی تلاوت کے بقدر خاموش کھڑا رہے گا، پھر اپنا رکوع کر لے گا، دونوں رکعتیں اسی طرح مکمل کرے گا.